الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. عزیز و بھائی دوستو بزرگو، گزشتہ جمعہ میں ہمارے اس مذاکرہ سیرت کے جز 7 جس میں سیدہ آمنہ کی وفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عبد المطلب کے ہاں واپسی اور پھر حضور علیہ السلام کے تایا جناب زبیر کے خرچے پر اور ان کی کاوش اور کوشش پر ابو طالب کے ہاں اسی گھر میں دادا کے ہاں بچپن کا گزرنا، اس کی تفصیل گزر چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا، جیسا گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے تایا جناب زبیر مکے کے بہت بڑے تاجر تھے. ان کی تجارت تھی، سفر شام اور دیگر ممالک میں ان کی تجارتی قافلے آتے اور جاتے. خاندانی طور پر تجارتی نظام ان کے پاس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو ایک قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا. اس قافلے میں ابو طالب ساتھ تھے. تو اب جناب ابو طالب کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. مورخین نے لکھا ہے کہ ابو طالب جب گئے ہیں تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال تھی. حضور علیہ السلام کی اس بچپن کی اس خواہش اور کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. قافلہ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا. تو جب شام میں اس نے سفر کرنا ہے اور یہ جب پہنچا ہے بصرہ کے علاقے میں تو وہاں ایک راہب جس کے نام بحیرہ راہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے دیکھا، کچھ آثار دیکھے. اس نے معلوم کیا کہ اس کا والی کون ہے، اس کا ولی کون ہے، اس قافلے میں یہ کن کے ساتھ ہے. تو بتایا کہ اس قافلے میں جناب ابو طالب ہیں، یہ ان کے چچا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کو دیکھ کے کچھ نشانیاں دیکھ رہا ہوں، کچھ آثار مجھے نظر آئے ہیں جو پہلی کتابوں میں لکھے ہیں. ان آثار میں کچھ نشانیاں میں نے دیکھی ہیں اور مجھے شک ہے کہ اگر یہ بچہ آگے چلا گیا تو وہاں روم، شام کے ساتھ روم لگتا ہے، تو روم والے اگر ان کو اطلاع ہو گئی تو یہ بچے کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں، اس بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھو بچے کو بٹھاؤ اور پھر سب الگ ہو کر دیکھو. میں نے پہلے بھی غور کیا جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو اس بچے کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، اور آپ جب بھی دیکھیں گے تو بچے کو قافلے سے جدا بھی کریں گے تو بچے کے سر پہ بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہوگا. یہ ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کی لکھی گئی ہے. یہ بحیرہ راہب کہتا ہے. مورخین نے لکھا ہے، تفصیل ہے. پھر مورخین نے لکھا کہ یہاں ابھی بحیرہ راہب کے پاس یہ بھی قافلہ وہیں تھا، حضور علیہ السلام بھی ابھی وہیں تھے کہ روم سے کچھ آدمی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم روم سے آئے ہیں. پتہ کیوں آئے ہو؟ وہ سارے عیسائی ہیں، تو مسیحی راہب ہیں سارے، تو کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان بندوں نے جواب دیا کہ پتہ چلا ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور ہم اس پیدا ہونے والے بچے کے قتل کے لیے نکلے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، آگے بڑھے نہیں، آگے پھلے نہیں. تو اس بحیرہ راہب نے مشورہ دیا کہ بچے کو واپس بھیج دیا جائے. چنانچہ حضور علیہ السلام کو واپس مکے بھیج دیا گیا. حضور واپس مکے تشریف لے آئے.
یہ ایک واقعہ ہے جو ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت کا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 20 سے زائد ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے جائیں، اور پورے مکے کی سب سے مالدار کاروباری خاتون سیدہ خدیجہ تھیں۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، شادی ہوئی تھی، وہاں سے فارغ ہو چکی تھی، اور یہ مکہ مکرمہ میں مکے کے یعنی سارے تاجروں کا مال ایک طرف اور سیدہ خدیجہ کا ایک طرف، اکیلی کا۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرا مال لے جائیں، میرا قافلہ لے جائیں، تو میں آپ کو اس کے بدلے میں تجارتی اعتبار سے میں اس کے عوض دوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ یہ سفر شام فرمایا اور یہ قافلہ لے کر گئے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کا اپنا خادم میسرہ نامی یہ آپ کے ساتھ تھا۔ اب یہ دوسرا سفر ہے تجارت کا شام کی طرف۔ اس سفر میں پھر ایک راہب ملا ہے، مورخین نے اس کا نام نستورہ راہب بتایا ہے۔ پہلے سفر میں ابو طالب ساتھ ہیں، اور جو راہب ملا ہے وہ بحیرہ راہب ہے۔ دوسرے سفر میں سیدہ خدیجہ کے خادم میسرہ ساتھ ہیں، اور اس میں جو راہب ملا ہے وہ نستورہ راہب ہے۔ اس نے بھی بتایا میں کچھ نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نشانیاں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں لکھی گئی ہیں، جو نشانیاں مجھے ان میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرے، سفر فرمایا، قافلہ واپس لے آئے۔ اب اس کاروبار میں، اس نظم میں بہت اللہ نے مال عطا فرمایا، کاروبار میں بہت ترقی ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ پہلے سے مکے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھ چکی تھی، آپ کا رہن سہن، آپ کا چلنا پھرنا مکے کے اندر، آپ کا معاملات، آپ کی صدق و امانت۔ تو وہ خود انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ میرے قافلے کو لے جائیں، آپ میرا بزنس کریں، تو میں آپ اپنے غلام کے ساتھ آپ کی راہبری میں، آپ کی دوسرے لفظوں میں کہہ دیں آج کی زبان میں، آپ کی سپروائزری میں میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ کاروبار کریں۔ یہ واپسی ہوئی۔ اب یہ دوسرا سفر ہے، 2 سفر ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے شام کی طرف۔ یہ لڑکپن کی عمر ٹین ایج ہوتی ہے، اور اس لڑکپن کی عمر میں 2 اہم ترین واقعے پیش آئے۔ ایک کا نام حرب فجار ہے اور دوسرے کا نام حلف الفضول ہے، یہ مورخین نے لکھے۔ حرب فجار یہ ہے کہ وہ قبیلہ قیس کے ساتھ آپس میں پرانی پہلے سے بھی جنگ ہوتی تھی، وہ جنگ ہو رہی تھی، اور جن مہینوں میں ممانعت تھی ان مہینوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت ابھی بچپن تھی، 14-15 سال کی عمر تھی۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ دوسرا حلف الفضول کا واقعہ ہے۔ حلف الفضول مورخین نے سیرت کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو عام طور پہ حلف الفضول کو لکھا جاتا ہے۔ حلف الفضول سیرت کی کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی سے پہلے ٹین ایج کا ایک واقعہ ہے۔ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حلف الفضول کیا تھا۔ دراصل مکہ مکرمہ میں جو قبائل آباد تھے، ان میں آپس کی جو مڈ بھیڑ پہلے سے چل رہی تھی اور جو جنگ چل رہی تھی، اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں ایک شخص کا نام فضل بن فضالہ، دوسرے کا نام فضل بن وداعہ اور تیسرے کا نام فضل بن حارث ہے۔ انہوں نے اس وقت آپس میں معاہدہ کروایا، تو اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ فضل کے نام کی وجہ سے حلف الفضول کہتے ہیں۔ وہ قسم، وہ معاہدہ جو فضول نے کروایا تھا، فضل بن حارث نے، فضل بن وداعہ نے اور فضل بن فضالہ، انہوں نے جو معاہدہ کروایا، اب اس کو دوبارہ از سر نو تجدید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں
جناب سیدنا زبیر جو آپ علیہ السلام کے تایا تھے، انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں پھر میٹنگ بلائی. گویا کہ یہ علاقے کی امن کی کوشش تھی. جو آپ علیہ السلام کے تایا نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں میٹنگ بلائی اور اس کی سرپرستی فرمائی، انہوں نے میزبانی کی اور وہاں پھر سارے قبائل جمع ہوئے. وہ پہلے سے جو امن کے متعلق ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو پھر دوبارہ تازہ کیا گیا اور پھر یہ طے کیا گیا کہ آپس میں پھر جنگ نہیں ہوا کرے گی، ہم امن کے ساتھ رہیں گے، اور سارے قبائل کو جمع کر لیا. یہ حلف الفضول ہے. اس سے ایک بات بہت اہم ظاہر ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا خاندان علاقے کی امن کی کوششوں میں، علاقے کے سیفٹی میں، پرامن کوششوں میں بھی وہ بھرپور کردار ادا کرتا تھا جو کردار کسی اور کی تاریخ میں اس درجے کا وہ کردار ثابت نہیں ہوتا. یعنی امن بھی برقرار رہے. سیرت سے ہم نے چونکہ سبق سیکھنا ہے تو سیرت کی یہ ابتدائی عمر ہے حضور علیہ السلام کی، جہاں بہت بڑا حرب فجار کے بعد، آپس کی جنگ کے بعد جو سب سے بڑا ایک معاہدہ ہوا، آپس کی صلح نامہ ایک طے ہوا، اس میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس شریک تھے اور اس صلح نامہ کو کروانے والے آپ کے تایا جناب زبیر تھے. اب یہ کام ہے کہ اگر علاقے میں ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے اندر کوشش کرنا، کوشاں ہونا، یہ اور اس کو حل کی طرف لے کر جانا، یہ سیرت کی روشنی میں اہم سبق ملتا ہے. پھر اس دوران اسی عمر میں تیسرا اہم کام وہ یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. وہ علاقے میں دیکھا، نام سنا، خاندانی مرتبہ، مذہبی ایک بہت بڑی ایک شخصیت اور ایک وقار، اور پھر یہ سفر تجارت کے اندر ہونے والے سارے احوال اور میسرہ کی طرف سے آنے والی ساری خبریں، تو جناب سیدہ خدیجہ سمجھ گئیں کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اور ان کو نکاح کا پیغام، آپ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. آپ علیہ السلام سے جو نکاح ہوا ہے، مورخین نے لکھا ہے، مشہور قول ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، سیرت پر اعتراض کرنے والے ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بہت زیادہ کی. یہ شادیاں کیوں کی؟ اعتراض کا جواب تو انشاءاللہ ہم جب ہجرت پر پہنچیں گے سفر میں، یہ ہماری سیرت کا مضمون چل رہا ہے، جب شادیوں کا ازواج مطہرات کی سیرت کا مضمون آئے گا اس میں تفصیل سے جواب آئے گا. لیکن ایک جواب یہاں اشارتاً سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر شادی شوق ہو، خواہش ہوتی، اور شوق کی بنا پر شادی صرف شادی کے لیے غرض کی غرض سے ہوتی، تو پھر سیدہ خدیجہ جن کی عمر اس وقت 40 سال ہے اور آپ علیہ السلام کی عمر جوانی کی، نوجوانی کی 25 سال ہے، تو پھر آپ علیہ السلام ان سے شادی نہ فرماتے، پھر اپنی عمر کو تلاش کرتے، پھر برابری رکھتے. اس کا مطلب ہے کہ شادیاں جو ہوئی ہیں اس میں مقصود شادی نہیں ہے، اس میں اور حکمتیں ہیں. وہ کیا حکمتیں ہیں؟ وہ انشاءاللہ ازواج مطہرات کے باب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ذکر ہوگی. یہ ایک بہت بڑا دنیا لیول کا اعتراض ہے اور اس میں بہت بڑی بکس لکھی گئی ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، تم کہتے ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر عمر میں شادیوں کے شوقین ہو گئے. معاذ اللہ، یہ لفظ ہے، باقاعدہ جملہ ہے. اور ایک بہت بڑے عیسائی مسیحی پادری نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، میرے ڈائری میں، میری لائبریری میں ہے. وہ اس کے جواب جہاں اور بہت زیادہ دیے گئے ہیں، وہاں یہ عقلی جواب بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر یہ شادی انسانی ذوق کے لیے کی گئی ہوتی تو سب سے پہلے ہونے والی شادی میں یہ بیوہ، مطلقہ بیوہ اور یہ عمر سے بھی زیادہ ان سے شادی کبھی نہ کی جاتی. پہلی شادی ہمیشہ ان سے کی جاتی ہے جو اپنی ہم عمر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ بعد میں ہونے والی شادیاں ان کی حکمتیں تھیں. وہ کیا حکمتیں تھیں وہ اس وقت انشاءاللہ اس میں بیان ہوں گی. بہرحال سیدہ خدیجہ کا آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا. یہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا اور یہ ابو طالب نے نکاح اسی ترتیب پر تھا جو ملت ابراہیمی میں نکاح کی ترتیب تھی. وہ خطبہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور
میں اپنے بھتیجے کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کرتا ہوں، یہ نکاح کا معاملہ طے ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی یہ پہلی شادی ہے، عمر مبارک ابھی 25 سال ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم تاریخی معاملہ پھر پیش آیا کہ بیت اللہ شریف جو مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ جو کمرہ ہے یہ اب بھی نیچے ہے، اب بھی اگر جائیں تو باہر کی نسبت سے بہت نیچے ہے۔ یہ باہر سے جب انٹری ہوتی ہے باب عبدالعزیز سے، باب فہد سے، جب آپ مین دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اندر جا کر پھر نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں، پھر سیڑھیاں چاروں اطراف سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، پھر درمیان میں یہ خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اب بھی وہیں نیچے ہے، بلندی پر نہیں ہے، وہ جگہ ہی پوری نیچے، مطاف جہاں طواف کرتے ہیں وہ سائڈ والے کورڈ ایریے سے وہ نیچے ہے۔ اس کا پانی نکالنے کا وہ سسٹم لگایا ہوا ہے، پانی بارش ہوتی ہے تو پانی نکل جاتا ہے۔ اس وقت تو کوئی نظام بھی نہیں تھا، اور ادھر صفا ہے، ادھر مروہ ہے، صفا کی چوٹی بھی اونچی ہے، مروہ کی چوٹی بھی اونچی ہے، اور ادھر مسجد کا اپنا جو حصہ ہے یہ بھی اونچا ہے، درمیان میں جہاں بیت اللہ ہے وہ نیچے ہے۔ اب اس کی تعمیر کی ضرورت پڑی کہ یہ خستہ ہو چکا ہے، بوسیدہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، عمارت کمزور پڑ گئی ہے، اس کی تعمیر نہیں کی جائے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے، یہ ایک تاریخی بات ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں، آدم علیہ السلام کے وقت میں ہوئی ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام نے آ کر نشاندہی فرمائی، اور پھر جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، یہ پہلی تعمیر ہے۔ بیت اللہ شریف تعمیر ہو چکا تھا نوح علیہ السلام کا کے دور میں، جب عذاب آیا، پانی کا جب سیلاب آیا تو جہاں باقی پوری دنیا میں پانی پہنچا تو یہاں بھی پانی پہنچا، تو اس کی ظاہری اوپر والی عمارت وہ کمزور ہو گئی، منہدم ہو گئی۔ اس کی پھر دوبارہ تعمیر ہوئی، وہ جناب سیدنا ابراہیم اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، یہ دوسری تعمیر ہے۔ پہلی تعمیر آدم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کی نشاندہی، دوسری تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اکلوتے پہلے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کی نشاندہی، یہ دوسری تعمیر ہوئی۔ اب تیسری تعمیر حضور علیہ السلام کے اس دور میں ہو رہی ہے۔ اب ضرورت پڑی کہ بیت اللہ کی تعمیر نہیں کر لی جائے، اعلان ہو گیا کہ بھئی دیکھو پیسہ حلال ہونا چاہیے، کوئی کمزور مشکوک شبہ والا پیسہ تعمیر میں استعمال نہ ہو۔ اب اس وقت میں ایک آواز لگی، پتہ چلا کہ سمندر کے کنارے ایک جہاز ٹکرایا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ ایک شخصیت ہے بڑی، وہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ جہاز ٹکرایا ہے اور جہاز کچھ وہاں سامان فروخت ہو رہا ہے، وہاں سے کچھ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں شتیر وغیرہ، یہ وہاں سے لکڑیاں بہت جہاز کے ذریعے جو استعمال ہوتی ہیں وہ خریداری کر کے لے کر آئے۔ اب یہاں بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے ظاہر ہے پہلے منہدم کرانا تھا، اب سارے قبائل کے سارے سردار کھڑے ہیں، اب آگے بڑھے اور پہلا ہتھوڑا مارے کون، یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ جس نے ہتھوڑا مارا کوئی نہ کوئی عذاب آئے گی، وہ آئے گا تو وہ آفت میں آ جائے گا، وہ پکڑا جائے گا، اب مارے کون۔ ولید بن مغیرہ آگے پہنچے، انہوں نے کہا خیر کا کام ہے، آخر تو ہم نے تعمیر کرنا ہے، ہم اس کی توہین تو نہیں کرنا چاہ رہے، ہم تو اس کی تعمیر کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لگایا، تھوڑا مارا، چلایا، کچھ شام ہو گئی، سارے قبائل واپس چلے گئے، سارے گھروں والے واپس چلے گئے۔ اب جب واپس پہنچے تو مورخین نے لکھا ہے کہ سب کے دل میں یہ تھا کہ اب رات کو کچھ نہ کچھ ہوا۔ رات کو ولید بن مغیرہ گیا، اس نے آج گستاخی کر دی، لیکن یہ گستاخی نہیں تھی، یہ گستاخی نہیں تھی، یہ تعمیر کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا تھا، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اس کو مزید تعمیر کرنے کے لیے، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کوشش ہو رہی تھی۔ چنانچہ صبح پھر ولید بن مغیرہ دوبارہ آئے، دوبارہ اس کو پھر تیاری شروع کی۔ یوں یہ کعبۃ اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی ہے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ چوتھی تعمیر جناب عبداللہ ابن زبیر کے دور میں ہوئی ہے، اور پھر 5ویں تعمیر حجاج ابن یوسف نے کروائی ہے۔ یہ 5 تعمیریں ہوئی ہیں، اب تک کی موجودہ تعمیر یہ حجاج ابن یوسف کی تعمیر کی ہوئی ہے۔
اب اسی کو مینٹین کیا جاتا ہے، غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، تعمیر وہی چل رہی ہے۔ یہ 5 تعمیرات ہوئی ہیں کعبۃ اللہ کی بیت اللہ شریف میں، سیدنا آدم علیہ السلام، دوسری ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تیسری حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں، اور چوتھی عبداللہ ابن زبیر، اور 5ویں حجاج ابن یوسف، اور 5 مرتبہ یہ تعمیر ہوا ہے، اب اسی تعمیر پر کھڑا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیش آیا کہ یہ جو حجر اسود رکھنا ہے یہ کون رکھے گا؟ ایک قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا۔ اب یہ مکے کے اندر پھر تلواریں نکل آئیں، اب پھر آپس میں مباحثہ شروع ہو گیا، تو پھر آپس میں طے ہوا کہ جو سب سے پہلے صبح فجر میں حرم شریف میں داخل ہوگا، بس جو فیصلہ کرے گا وہ قبول ہے۔ اب اللہ کا نظام کہ صبح جو سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ علیہ السلام سب نے آواز لگا دی، ہم رضینا، ہم راضی ہیں صادق اور امین کی اس صداقت پر، یہ محمد جو فیصلہ کر دے ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یاد رکھیے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا، یہ نبوت سے پہلے کے احوال ہیں، پورا مکہ صادق و امین مان رہا ہے۔ اب حجر اسود کی نصب کے وقت حضور علیہ السلام نے بڑی چادر مضبوط بچھوائی، اور پھر اس کو بچھا کے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار آ جائے اور ہر کوئی ایک کونا پکڑ لے، سب مل کر رکھ لیتے ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرو، وہ کہتا ہے میں نے رکھنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رکھنا ہے، اس میں تنازع فساد نہیں کرو، سب آ جاؤ اور سب آپ اس میں رکھ کے سب اس حجر اسود کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ معاملہ معاہدہ طے ہو گیا اور یہ معاملہ طے پا گیا۔ یہ ہے تحکیم، کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو، حکم چلانے کو۔ تو تعمیر کعبہ اور تحکیم، یہ 2 آج کے عنوان میں ہم نے عنوان لکھے ہیں کہ کعبے کی تعمیر ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ اس میں آخر میں 1-2 منٹ مسائل فضیلت پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے تجارت کیوں فرمائی اور تجارت کے لیے کیوں تشریف لے گئے؟ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ بکریاں بھی چرانے کا جو واقعہ پیش آیا اور بکریاں چرائی گئی ہیں، حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ گئے اور پہنچے تو وہاں پیلو کے درخت پر کچھ پیلو لگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رنگ کے پیلو اتارنا، یہ زیادہ میٹھے ہوں گے، دوسرے نہ اتارنا، وہ کڑوے ہوں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ یہ یہاں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے تقریباً بکریاں چروائی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ دراصل بکریوں کا مزاج بہت مختلف ہے، یہ قابو نہیں آتی، ان کے لیے بہت عاجزی ہوتی ہے۔ بکریاں چلانے والا عاجز ہوتا ہے، اور بکریاں ایک رخ پر نہیں چلتی، ایک ریوڑ وہ باندھ دیا جائے، آپ گھر میں قربانی کے 4 بکرے لے آئے، وہ قابو نہیں آتے۔ تو جب بکریوں کا پورا ریوڑ ہو تو ایک اس طرف جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، اس کو بھی لا رہے ہیں، اس کو بھی لا رہے ہیں، سب کی خوراک کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی نے بکھری ہوئی امت کی باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے، طبیعت کو بنانے کے لیے اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ پہلے ایسا ماحول عطا فرماتے ہیں۔ تجارت کیوں فرمائی؟ یہاں ایک فضیلت تجارت کی میں عرض کر دوں، بات اختتام پہ پہنچ رہی ہے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ تجارت عیب نہیں ہے، تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، کاروبار کرنے والا، بزنس مین۔ تو وہاں تجارت ہے عربی میں، ہم اس کو انگلش میں کہہ دیں گے یہ بزنس کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، تجارت ایسی تجارت کرنے والا جو سچائی بھی بولے اور امانت کا بھی خیال کرے۔ جو بھی بزنس کرے گا، جو بھی تجارت اور کاروبار کرے گا، جو بھی دکانداری کرے گا، جو بھی کاروبار کرے گا، حلال کاروبار ہوگا۔ جو شخص بھی کاروبار حلال کاروبار کرے گا، اگر اس نے امانت اور صداقت کو مد نظر رکھ کر کاروبار کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ قیامت کے دن اس کو پروٹوکول یہ ملے گا کہ جہاں اللہ نبیوں، صدیقین اور شہداء کو مساند عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو بھی وہاں سیٹیں عطا فرمائیں گے۔ کاروبار کو معمولی چیز نہیں ہے، بزنس مین کو بزنس معمولی، دکانداری کو معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر حلال کمائی کے اوپر ایک تفصیل ہے، کسی وقت میں ذکر کروں انشاءاللہ۔ تجارت اور حلال کمائی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے، اور ایک فضیلت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزدوری کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جو بندہ محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، میں نے تجارت کا ہے تو محنت مزدوری بھی عرض کر دوں، جو بندہ محنت مزدوری کے لیے جائے گا، جو مشقت اٹھائے گا، جو ایک ہے کاروبار کرنے والا، وہ بزنس مین کسی بھی جہت سے ہو سکتا ہے بزنس کرنے والا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بزنس مین نہیں ہوں، میرا اپنا کاروبار تو نہیں ہے، لیکن میری ملازمت ہے، میری محنت ہے، میری مشقت ہے، میں دیہڑی کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میری اپنی مشقت محنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو محنت اور مشقت اور مزدوری کے لیے جاتا ہے، حلال کمائی کے لیے غرض سے جاتا ہے، صبح جاتا ہے، جو کاروبار اس کے کام کے دوران، مزدوری کے دوران، اس کے سارے دن کی دہاڑی کے دوران اس کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت، تیسری روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حلال کمائی کے لیے جاتا ہے، جو محنت اور مشقت اور مزدوری کے لیے جاتا ہے، جو اس کے لیے کوشش اور کرتا ہے، حلال کمائی کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، وہ صبح جب نکلتا ہے سارا دن محنت اور کوشش میں گزرتی ہے، رات کو واپسی اس حال میں ہوتی ہے کہ جب واپس لوٹتا ہے اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ہیں واقع میزبان ذوالفقار شو واحدہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ میں اس وقت جامعہ مسجد پیراڈائز نزد فیچر مارکیٹ سرکل روڈ قصور میں موجود ہوں، جہاں پر متخصص جامعہ شفیع لاہور محتمم دار ابی سفیان قصور ضلع قصور کے فیمس مذہبی اسکالر مفتی محمد سفیان نے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر خوبصورت بیان کیا۔ اس موقع پر نمازیوں کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا، اپنی بہت سی دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔